پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں جب تو اللہ مجھ سے راضی ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ درود پاک پڑھنا پڑے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حلم وہ بردباری یعنی نرمی اختیار کرنے اور کوئی ہم پر ظلم و زیادتی کرے اس پر صبر کرنے کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کا فرمان عظمت نشان ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والوں اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مہربانی کرنا بہترین عبادت ہے۔ رب تعالیٰ نے متقین کی صفت میں پہلے اس کا ذکر کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر خالق کی بخشش چاہتے ہو تو مخلوق سے بھلائی کرو۔ اگر خالق کی بخشش چاہتے ہو تو مخلوق سے بھلائی کرو۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں ہمارا پڑوسی کیسا ہے، کہ ہمارے دل میں بغض رکھتا ہے یا محبت رکھتا ہے، اس بات ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نفس روکے اس سے حسن سلوک کرنا بڑی بہادری ہے۔ نمبر 3، اپنے ذاتی معاملات میں لوگوں کو معافی دینا بہت محبوب ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا محبوب بننا چاہے وہ نیک اعمال کر کے محسن بنے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اپنی قرآن پاک کی آیت سے جو ہم نے اخذ کیا، 4 باتیں اخذ کی ہم نے کہ اللہ کی بخشش، اللہ کی طرف سے اگر اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے تو ہمیں کام کیا کرنے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی ہماری وجہ سے پریشانی میں ڈوبا ہوا ہو اور ہم بولیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمارے پڑوسی، ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہم سے تنگ نہ ہوں، ہم سے مطمئن ہوں۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی آیت سے سبق ملا۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احسان یہ نہیں کہ تو بھلائی کے عوض بھلائی کرے، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ عوضہ نہیں ہے اس کا، یہ تو بدلہ چکانا ہے۔ احسان تو یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس سے بھلائی کرے، جو آپ کے ساتھ بھلائی کرے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرے، یہ کوئی اتنا کڑک سودا نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اور پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو برائی کرے پھر بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ بڑا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال میں کچھ کمی نہیں کرتا اور اللہ عز و جل بندے کے عفو و درگزر سے کام لینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنا کام یعنی کہ عفو درگزر سے کام دے، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کر لی، صبر کرے، مشکل آ گئی صبر کرے، اللہ پر توکل کرے تو انشاءاللہ پھر دیکھیں اس کو خود اس کا انجام مل جائے گا، پر آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ قرآن کی آیت کا جو ہمیں علماء نے تفسیر کر کے بتائی تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، زندگی اور دنیا ہماری شکر گزر جائے گی، اللہ نے چاہا تو ہماری آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے دعا کے حوالے سے، کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو وجہ کیا ہے، کس مواقع دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کے لیے کیا ہوتا ہے، آج اس بارے میں سنیں گے۔ تو توجہ طلب بات ہے تو غور سے سنیے گا۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔
تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارا رزق وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں، یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ ہم جو دعا کرتے ہیں اس بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ آگے ہم ایک اور روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کے برابر۔ سمجھنے کی بات ہے، عبادت میں دعا کی وہی حیثیت ہے، وہی مقام ہے جیسے کہ کھانے میں نمک۔ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو جتنا بھی کھانا ہوگا کھایا نہیں جائے گا۔ اب عبادات میں بھی اگر دعا نہ ہو تو عبادت کا بھی وہ لطف حاصل نہیں ہوگا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مغز ہے، دعا مغز ہے۔ اب بندے کا پورا جسم ہو، سر ہی نہ ہو، جس سے پورا سسٹم کنٹرول ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اگر سر ہی نہ ہو پورا جسم ہو، فائدہ تو نہیں ہے۔ مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو تو اللہ عز و جل اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک ضرور عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایسی دعا جس میں کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہے اور رشتے تعلقات وغیرہ توڑنے کا بھی کوئی ایسا معاملات نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ضرور یہ 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ جس نے دعا کی خالی نہیں جاتا، وہ خالی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ بھی نہیں دے گا تو کون دے گا؟ اللہ ہمیں خالی نہیں لٹاتا، بس یہ 3 چیزیں میں مل جاتی ہیں۔ یہ غور سمجھ فرمانے آپ نے۔ نمبر 1، اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ابھی کوئی دعا کی نیک، شام تک ہمیں دعا مل گئی، دعا ہماری کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، ہمیں جلدی مل گئی۔ ایک پہلو یہ ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ عز و جل کوئی مصیبت اس بندے سے دور فرما دیتا ہے۔ اگر ہم دعا کرتے ہیں مثال کے طور پہ یا اللہ ہمیں یہ چیز مل جائے، اگر ہمیں 1 سال 2 سال نہیں مل پاتی، ہو سکتا تھا اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیا گیا، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت آ جاتی، دعا کے صدقے وہ مصیبت ٹل گئی۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 اسٹیپ ہو گئے۔ نمبر 1، دعا کی، دعا قبول ہو گئی۔ نمبر 2، اللہ عز و جل اس دعا کے صدقے کوئی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، اس کے لیے آخرت میں دعا جمع کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھی، تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھے صحیح؟ اگر بندہ یہ آخرت میں دیکھے گا کہ میری دعا جو دنیا میں قبول نہ ہوئی، آخرت میں جو اس کو ثواب ملے گا دعا کا، وہ کہے گا کہ اللہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی دعا کی فوراً مل جائے، اللہ دیتا ہی نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ کیوں نہیں سنتا اللہ ہماری؟ ہمارا ایمان پکا کرے۔ آج جو ہم نے یہ سنی دعا کے حوالے سے، دعا میں کمزوری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر دعا کریں گے اللہ نے اگر کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو دعا کے صدقے ٹل جائے گی۔ جو ہم نے دعا کی اگر ہمیں دنیا میں نہ ملی، آخرت میں ضرور ملے گی۔ اور جب بندہ اس دعا کا ثواب آخرت میں دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کہ یا اللہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو آج کے بعد سے آپ لوگ یہ نیت کر لیں، دعا میں انشاءاللہ کثرت کریں گے۔ اگر دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی تو صبر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، سب نے پڑھا ہے نا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دعا سے کبھی نہیں گھبرانا۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف ہو جائے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، دعا مانگے، اللہ نے کہا آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اگر قبول نہیں بھی ہوتی بالفرض آپ کے حق میں بھلائی ہے، دعا رد نہیں جاتی۔ بس یہ ذہن میں بٹھا دیں، دعا رد نہیں جاتی، آپ کو 3 چیزیں مل جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے یہ درس سنا اس پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.